بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے کہ جو پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ہے وہ 1.5 سے 200 ارب ڈالر ہے۔ یہ مختلف سیاستدانوں نے جو پچھلی حکومتوں میں راجمان رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی آصف زرداری ہے، نواز شریف ہے اور چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں جو بلوچستان میں یہ ANP وغیرہ، یہ فضل الرحمان ہیں اور ان کے زرداری کے بے شمار جو وزیر تھے 2008 سے 13 تک رہے ہیں، اور نواز شریف خود اور اس کے منسٹرز، ان ساروں کی جو دولت ہے باہر کے بینکوں میں جو پڑی ہوئی ہے وہ اربوں ڈالرز ہیں۔ عمران خان نے جو ایک سیاسی نعرہ لگا کہ پوری اس کی جماعت ایک نعرے پہ کھڑی ہے کہ ان کرپٹ لوگوں کو اندر ڈالوں گا اور لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤں گا، قوم بڑا خوش ہوئی کہ اگر وہ لوٹی ہوئی دولت واپس آ جائے، پاکستان کا ڈالر بھی گر جائے گا، ڈالر کا ریٹ اور مہنگائی بھی کم ہو جائے گی، روزگار بھی ملے گا، قرضہ بھی اتر جائے گا۔ تو اس وقت ہم عمران خان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تم ابھی تک بیان بازی کرتے ہو کہ میں اپوزیشن کو NRO نہیں دوں گا، اگر دیا تو یہ ملک سے سب سے بڑی غداری ہوگی۔ تم نے نواز شریف کو چھوڑ دیا، شہباز شریف کو چھوڑ دیا، حمزہ شہباز کو چھوڑ دیا، زرداری باہر آ گیا، یہ سارے لوگ تو یہ لیڈر 4-5 جو سیاستدان تھے یہ باہر آ گئے ہیں۔ اب پیچھے کون رہ گیا جس نے تم نے نہیں چھوڑنا؟ ہمیں وہ اس کا نام بتا دو۔ ایک تو تم نے ان کو ساروں کو باہر بھیج دی ہے، جیل سے باہر ضمانتیں کروا دی ہیں، اور صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے کمپرومائز کیا ہے تم نے، اور ایک دھیلے کی بھی تم لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں لا سکے۔ اس کا جواب دے کہ کون ہے؟ کہ عوام نے تمہارا گریبان نہیں پکڑنا، عوام تمہارا گریبان پکڑ رہی ہے۔ کبھی عوام میں آ کر دیکھو، تمہیں یہ جو بابو لوگ ہیں، بیوروکریسی ہے، خوشامدی اور یہ لوگ ہیں تمہارے ارد گرد کابینہ میں، منسٹرز ہیں، MNA ہیں، یہ تمہیں بتاتے ہیں بھی ادھر دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، شہد بہہ رہے ہیں، لوگ بڑے خوشحال ہیں، واہ واہ عمران خان آپ کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہے، کبھی عوامی جو لیڈر ہوتا ہے اس کا جینا مرنا عوام میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ حکومت میں آنے سے پہلے وہ عوام کے چوکھٹ پہ کھڑا ہوتا ہے اور حکومت میں آنے کے بعد اسے عوام کا کوئی آئیڈیا اور عطا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب جو ہے پاکستان کا قرضہ کیسے اترے گا جو 110 ارب ڈالرز کا ہے تقریباً، اس سے بھی کچھ اوپر کر لیں۔ پاکستانی قرضے کو اتارتے ہوئے بڑی دیر لگ جائے گی، اور نہ ہی پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ پاکستان بیرونی قرضہ اتار سکے، جس کی وجہ سے مہنگائی کرنی پڑتی ہے، بجلی مہنگی کرنی پڑتی ہے، سبزیاں مہنگی کرنی پڑتی ہے، پیٹرول مہنگا کرنا پڑتا ہے، غرض کے ڈالر کا ریٹ بھی ان قرضوں کی وجہ سے اوپر جاتا ہے، کرنسی پھر نیچے گر جاتی ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، پاکستان انقلابی پارٹی صرف اب مطالبہ نہیں کرے گی، مطالبہ کمزور لوگ کرتے ہیں۔ ہم صرف نوٹس دیں گے، اور اگر نوٹس پر آپ نے کان نہ دھرے تو ہم پورے پاکستان میں لوٹی ہوئی دولت کو واپس پاکستان میں لانے کے لیے ایک بھرپور تحریک کا آغاز کریں گے، اور اسی تحریک کے نتیجے میں تم لوٹی ہوئی دولت پاکستان لاؤ گے، تاکہ پاکستان کا جو 110 ارب ڈالر جو قرضہ ہے، جو 200 ارب ڈالر باہر کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے 200 نہ لاؤ، آپ 100 ارب ڈالر بھی لے آؤ اور قرضوں کی مد میں آپ ادا کر دو۔ اگر وہ صرف اور صرف قرضہ ہی اتر جائے تو پاکستان دنوں میں کہیں زیادہ ترقی یافتہ اور ڈالر کم نیچے گر سکتا ہے، مہنگائی کم ہو سکتی ہے، جو فنڈز جو قرضوں کی مد میں جاتا ہے، 70% جو ہمارا بجٹ ہے سالانہ وہ جاتا ہے قرضوں کی نظر میں، اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی جو بجٹ ہوگا وہیں وہ صحت اور تعلیم پر لگائیں۔ 2.5 کروڑ جو بچے ہیں ان کو نرسری سے لے کر ماسٹر تک ان کی تعلیم دلوانے کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے حکومت کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو یہ صرف اور صرف گورنمنٹ سے ہم ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ رکھیں گے، نہ صرف ہم پوری ملک میں تحریک چلائیں گے، ہم اسلام آباد ڈی چوک پر دھرنا بھی دیں گے، اور جب تک لوٹی ہوئی دولت کے لیے کوئی سالڈ ایکشن نہیں لیے جاتے، کوئی سالڈ کارروائی نہیں کی جاتی، تب تک وہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ اگر حکومت
عمران تو اپنی حکومت اور کرسی بچانے کے لیے ملک سے غداری کر سکتے ہو. عمران خان تم غدار ہو. نواز شریف اور زرداری آلریڈی غدار ہیں. تم نے ان کو NRO دے کر جیلوں سے باہر لا کر ان کو ضمانتیں دے کر تم غداری کر چکے ہو. تم عوام کے سامنے ڈیلی ٹی وی پر آ کر جھوٹ نہیں بول سکتے, نہ ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر سکتے ہو. عوام تمہارا سچ جان چکی ہے, عوام تمہاری حقیقت جان چکی ہے. ہم انشاءاللہ پاکستان انقلابی پارٹی عوام کی مدد سے عوام کو موبیلائز کرتے ہوئے عوامی دباؤ اس حکومت پر ڈالے گی اور سیاسی دباؤ بھی ڈالے گی کہ جلد از جلد اربوں ڈالر پاکستان کے جو ہیں باہر بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ واپس لائے اور پاکستان کے قرضے ادا کر کے پاکستان کی معیشت کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ کیا جائے. اگر نہیں لاتے تو ہم آپ کو کرنے کی صورت میں اپنی کرسی پر اتنے پر مجبور کر دیں گے. مجھے اجازت ہے. اللہ نگہبان.